الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات محترم، معزز و مکرم بزرگان کرام، میرے پیارے نوجوان عزیز دوستو، اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و کرم، انعام اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز جمعہ کے لیے ہم اور آپ کو حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ دخان کی ایک مختصر سی آیت اور ایک حدیث شریف پڑھی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ چند باتیں مجھے انہی کے ذمے میں صحیح کہنے کی اور ہم اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، آج شعبان المعظم کی 10 تاریخ ہے۔ ماہ شعبان کے متعلق گزشتہ جمعے میں آپ کے سامنے باتیں آئیں اور کچھ باتیں میں یہ مناسب سمجھ رہا ہوں کہ جو آنے والی شب برات ہے ان کے متعلق بھی ہمارے اور آپ کے سامنے چند باتیں آ جائیں۔ بعض کتابوں کے اندر عربی میں اس کو لیلۃ البراءت کہتے ہیں۔ لیل کے معنی رات اور برات کے معنی آتے ہیں بری ہونے کے۔ اسی کو فارسی میں لیا گیا ہے، فارسی کے اعتبار سے شب برات نہیں، شب براءت اس کا اصل لفظ یہ ہے۔ شب کے معنی رات اور براءت کے معنی بری ہونے والی رات۔ اور بعض اشخاص اس کو نصف شعبان کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ بہرحال چاہے وہ ماہ شعبان کا 15ویں شب ہو کے نام سے لوگ واقف ہو، یا نصف شعبان کے نام سے واقف ہو، یا لیلۃ البراءت کے نام سے واقف ہو، یا شب براءت کے نام سے واقف ہو، اصل مقصد یہی ہے ان سارے واقعیتوں کا، واقف ہونے والوں کا، کہ رات کی عبادت کی جائے۔ میرے عزیز دوستو، جتنے بھی احادیث کی کتابیں ہیں ان تمام احادیث کی کتابوں میں احادیث کے مقام اور مرتبہ ہوتا ہے جو اہل علم حضرات جانتے ہیں۔ کچھ علم کے اعتبار سے جانکاری رکھنے والے، دینی تعلیم کے اعتبار سے جانکاری رکھنے والے حضرات بھی جانتے ہیں کہ حسن حدیث کے ایک درجات ہوتے ہیں، کوئی صحیح ہے، کوئی حسن ہے، کوئی ضعیف ہے۔ جتنی ساری احادیث کی کتابیں ہیں ان تمام احادیثوں کو نچوڑ کر کے اگر ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہر ایک احادیث میں جو ثابت ہے وہ اس کا درجہ ضعیف درجے کی ہے۔
لیکن حضرات محدثین اکرام اور فقہاء اکرام کا ایک مستند یہ روایت ہے، ان کا کہنا ہے حضرات محدثین کا کہ جو بات جس بات کی اہمیت اور جس کی فضیلت 10 صحابہ اکرام سے اگر ثابت ہو جائے تو اس کی بھی اہمیت ہو جاتی ہے اور اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور شب برات جو ہے، نصف شعبان والی رات جو ہے، 17 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے اس کی فضیلت کے بارے میں ثابت ہے۔ حضرات محدثین کا کہنا ہے کہ اگر 10 صحابہ کرام سے بھی اگر ثابت ہو جائے تو اس کو بائیکاٹ نہیں کیا جا سکتا ہے، اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اور یہاں 17 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے اس رات کے متعلق فضیلتیں ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے اور دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے، گویا 17 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے اس رات کی فضیلت، یعنی اس رات میں عبادت کی فضیلت، باعث اجر و ثواب اور باعث مغفرت، یہ روایات موجود ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، کچھ حضرات، کچھ اشخاص ایسے ہیں جو شب برات کی رات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں، لیکن وہ یاد رکھے جو احادیث 17 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ثابت ہے، جس رات کی فضیلت کے بارے میں اس کو حضرات محدثین کرام نے بھی اس کو سند جو ہے مستند روایت کے ساتھ جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے 17 صحابہ کو جو ہے اس طرح سے مضبوطی دی ہے حضرات محدثین کرام نے۔ الغرض میں عرض کر رہا تھا کہ شب برات والی رات، میرے عزیز دوستو، برات کے معنی آتا ہے بری ہونے کے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، روایت کرنے والے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے، وہ فرماتی ہے کہ میرے یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں اپنے یہاں کچھ رات کا حصہ گزرنے کے بعد میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا، میں دوڑے باہر نکلی اور میں جنت البقیع قبرستان تک پہنچ گئی۔ میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے کسی سوکن کے یہاں تشریف لے گئے ہو۔ الغرض اسی سوچ اور خیالات میں میں جنت البقیع قبرستان میں پہنچ گئی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع قبرستان میں تشریف فرما ہے۔ الغرض یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھ کو دیکھا تو یہ کہا، اے عائشہ، کیا تم یہ گمان کرتی ہو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ ظلم کرے گا؟ یہ ہرگز نہیں، بلکہ آج نصف شعبان کی رات ہے، 15ویں شعبان کی رات ہے، آج اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور یہ اعلان عام ہوتا ہے، اور قبیلہ بنو قلب کے، قبیلہ بنو قلب جانتے ہیں، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، قبیلہ بنو قلب اس شخص کا نام ہے جن کی بکری کم نہیں بلکہ اتنے بکریاں پالا کرتے تھے کہ ایک آدمی کا ایک پہاڑ کے جو بیچ کا جو خالی خلا ہوتے ہیں پور ہو جایا کرتے تھے، اتنے سارے بکریوں کا پالنا، وہاں بکری پالنا کا رواج عام تھا، ان لوگوں کا یہی پیشہ تھا، بکری کو پالنا اور اس کو بیچنا۔ تو سب سے زیادہ عرب کی سرزمین میں بکری پالنے کا رواج ہے قبیلہ بنو قلب کے لوگ تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آج کی رات میں قبیلہ بنو قلب کے بکریوں کے بالوں کے تعداد کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ ایک بکری کے بال کو اگر گننا چاہے تو انسان سمے لگے گا، گننا چاہے گا تو گن سکتا ہے،
کتنے بال ہوتے ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اور لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں خربوں کی تعداد میں بکریاں ہیں، ان بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی آج کی رات میں مغفرت کرتا ہے۔ جہنم کی فہرست سے اس کو نام کو کاٹ کر کے جنت کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے، مغفرت کا اعلان عام ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا پر ڈنکی کی چوٹ سے یہ اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا آئے میرے دربار پر، آج ہم سے مانگے، جو پریشان حال ہے میرے دربار میں آئے، نماز پڑھے، ذکر کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، مجھ سے مانگے، جو پریشان حال ہے میں اس کی پریشانیوں کو دور کروں گا۔ اور اتنا ہی نہیں، یہ اعلان کرتا ہے کوئی بے اولاد جو اولاد کے لیے در بدر دنیا میں بھٹک رہے ہو، دوائیاں کھاتے کھاتے تباہ و برباد ہو گیا ہو، ڈاکٹروں نے جس کو لا علاج کر دیا ہو، آئے آج کی رات میرے دربار پر آئے اور روئے میرے سامنے، گریہ وزاری کرے اور مجھ سے مانگے، میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کے میں کہہ رہا ہوں میں اس کو عطا کروں گا۔ یہ اعلان رب العالمین آسمانی دنیا پر کرتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے یہ اعلان ہوتا ہے کوئی بے روزگار جن کو کھانے کے لیے روٹی پیٹ بھر کا رزق نہیں ملتا ہے، آ جاؤ آج میرے دربار پر، مانگو میرے سامنے، میں اس کو روزی عطا کروں گا۔ ہے کوئی پریشان حال، میں اس کی پریشانی کو دور کروں گا۔ ہے کوئی تجارت کا مانگنے والا، آؤ میرے دربار کے سامنے آج مجھ سے مانگو، میں اسے تجارت کا معاملہ حل کروں گا۔ جس طرح کی بھی پریشانی میں مبتلا ہے، جس حالت میں مبتلا ہے، جو بھی دکھ درد انسان کے ساتھ جو بھی حاجات ہیں، ان سارے حاجات کو، مشکلات کو لے کر کے آج کی رات آئے۔ رب العالمین کی جانب سے جب یہ اعلان ہوتا ہے، انسان دعائیں کرے گا، قرآن کریم کی تلاوت کرے گا، ذکر و اذکار کرے گا، نوافل کثرت سے پڑھے گا یقیناً، اور رب العالمین کی جب یہاں دعا کرے گا، آنکھوں سے آنسو بہائے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اکابرین اور بزرگوں کا کہنا ہے ہم اور آپ دعا کرتے ہیں، بہت آدمی دعا کرنے کے بعد بتا جاتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ پہلی بار ہر ایک صاحب ایمان کی دعا قبول ہوتی ہے، یہ ہر صاحب ایمان کا یقین اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم نے جو مانگا ہے اللہ اس کو ضرور قبول کرے گا۔ اللہ کے رحمت سے نا امید کبھی نہیں رہنا چاہیے۔ دوسری بات، اب اس دعا میں قبولیت کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ آپ نے دعا کی، جو چیز مانگا اللہ تبارک و تعالی دیکھتا ہے کہ یہ چیز ان کے مصلحت یعنی اس کے شان کے مطابق ہے کہ یہ نہیں ہے۔ اگر وہ چیز جو آپ نے اللہ سے دعا میں مانگی ہے اگر وہ آپ کے لیے مناسب ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا، اور اگر آپ کے لیے مناسب نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے اس نے مانگ تو لیا ہے، اگر ہم نے اس کو دے دیا تو یہ کہیں راہ راستہ سے بھٹک نہ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس وقت نہیں دے گا، کل قیامت کے دن جب حشر کے میدان میں سب جمع ہوں گے اس وقت دے گا، نامہ اعمال میں دکھائے گا فلاں دن فلاں تاریخ کو تم نے یہ دعا مانگی تھی میں نے نہیں دیا تھا، تمہارے لیے بچا کے رکھا ہے، اس کے بدلے کا انعام آج لے لو۔ دوسرے نمبر، دعا کی برکت سے اگر اللہ نے وہ چیز نہیں دی ہم نے جو مانگی ہے تو اس کی برکت سے اگر کوئی پریشانی آنے والی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس پریشانی کو ٹال دیتا ہے۔ تیسری وجہ، تیسری بات کہ ہم نے دعا مانگی ہے ہمیں دکھائی نہیں دیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی برکت سے روزی رزق میں برکت دیتا ہے۔ اس لیے ہر صاحب ایمان کو دعا مانگنی چاہیے، دعا ہر وقت مانگنی چاہیے، لیکن جب اللہ رب العالمین کی جانب سے جو موقع اور محل آ رہا ہے اس وقت تھوڑا اہتمام کے ساتھ مانگا جائے، گریہ وزاری کے ساتھ مانگا جائے۔ الغرض میرے عزیز دوست میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قبیلہ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے تعداد کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، ایک انسان ایسے ہے جو شراب کا عادی ہے، جن کا نام
امام مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اللہ اکبر، اس شخص کے بارے میں پوچھا کہ آپ کے توبہ کے بارے میں، آپ اپنے حالات کے بارے میں بتائیے، گزری ہوئی حالات کے بارے میں بتائے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک جو ہے پولیس فورس کا آدمی تھا یقیناً، اور میں ایسا تھا کہ میں شراب کا عادی تھا، میں ہمیشہ شراب میں مست رہتا تھا، مگن رہتا تھا۔ ایک باندیاں بک رہی تھی، اس باندی کو میں نے ایک روز خرید کر کے لایا، اس باندی سے مجھے محبت ہو گئی، اور اتنی محبت ہو گئی کہ اس سے ایک ننھا سا ایک بچہ پیدا ہوا، یعنی ایک لڑکی پیدا ہوئی، اور اس لڑکی سے مجھے محبت ہو گئی۔ وہ لڑکی چھوٹی سی بھلے تھی، جب میں شراب کی گلاس کو ہاتھ لگایا کرتا تھا تو وہ ننھی سی بچی ننھے سے ہاتھ سے گلاس کو دھکا دے کر کے گرا دیتی تھی، پھوڑ دیتی تھی۔ الغرض یہ، اتنے میں جب میری وہ ننھی سے بچی 2 سال ہونے کو آئی اور وہ بچی دنیا سے چلی گئی، اس کے درد، اس کی محبت نے میرے دل نے زخم کر دیا، اس طرح زخم کر دیا کہ 15ویں شعبان کی رات ہے اور میں شراب میں مست مگن ہوں، رات شعبان کی ہے، عشاء کی نماز میں نے نہیں پڑھی، اسی نشے کی حالت میں نے سو گیا، میری آنکھ لگ گئی۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ حشر کے میدان قائم ہو گیا ہے، لوگ میدان کی جانب قبروں سے نکل رہے ہیں، سب لوگ جمع ہو رہے ہیں۔ اتنے میں یہ آواز آتی ہے، اتنے میں کان کی طرف میرے پیچھے سے ایک آہٹ آتی ہے، میں نے کان جو لگایا تو دیکھتا کیا ہوں کہ پیچھے سے ایک موٹا سا اژدہا، پیچھے موٹا سا سانپ میرے پیچھے دوڑا آ رہا ہے۔ میں سانپ سے بھاگتا چلا گیا، راستے میں ایک ضعیف العمر کا آدمی ملا، بزرگوار شخص تھا، خوشبو سے معطر تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے اس سانپ سے بچا لیجئے، اس اژدہے سے بچا لیجئے۔ اس شخص نے کہا میں بہت کمزور ہوں، میں اس اژدہے سے آپ کو نہیں بچا سکتا، آپ آگے بڑھے چلے جائیے، ہو سکتا ہے آپ کو کوئی آگے مدد کرنے والا مل جائے۔ اتنے میں مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں چلتے چلتے ایک پہاڑ پر چلا گیا، اور پہاڑ پر جب میں کھڑا ہو گیا نیچے جانب کیا دیکھتا ہوں کہ جہنم کی مجھے کھائی نظر آ رہا ہے، اللہ اکبر، اور ادھر سے سانپ و اژدہا میرے پیچھے ہے۔ میرے اتنے میں کودنے ہی والا تھا کہ اوپر سے غیب سے یہ آواز آئی ہٹ جاؤ، تم ان جہنم میں کودنے والوں میں سے نہیں ہو۔ میں پھر پیچھے ہو گیا اور پیچھے دوڑتے چلا گیا، پھر اس صاحب بزرگ کے پاس جو سفید لباس میں ملبوس تھے، اس شخص سے میں نے عرض کیا مجھے بچا لیجئے۔ وہ شخص کہتے ہیں میں نہیں بچا سکتا، آپ اس پہاڑ کی جانب چلے جائیے، ہو سکتا ہے آپ کو کوئی مدد کرنے والا مل جائے۔ الغرض مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں اس پہاڑ کے جانب گیا جو پہاڑ بالکل گول تھا اور گول نما بنا ہوا تھا، اور جب اس میں 2 کیباڑ تھے، جب کیباڑ کو کھولا گیا روشن دان بنے ہوئے تھے، اور سونے اور چاندی اور ہیرے اور جواہرات اور یاقوت کے مرجان لدے ہوئے تھے، ایک ایک لڑیاں ایک ایک الماریاں پر لگے ہوئے تھے، چمک رہی تھی۔ اتنے میں آواز آتی ہے ارے دروازہ کھولو، ہر ایک کھڑکیاں کھول دو، اس کی کوئی امانت ہے یہاں پر، اس کی کوئی مدد کرنے والا ہے یہاں پر، جو باہر جلدی سے نکل آؤ۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اتنے میں سارے بچے نکل آئے، میں نے دیکھا کہ ان میں سے ایک ننھے سے میری وہ بچی جو 2 سال کی عمر میں انتقال ہو گئی تھی، وہ بچی بھی دوڑتی ہوئی آئی اور اس نے کہا ارے یہ تو میرے ابا جان ہے۔ اتنے میں اس شخص نے میرے بیٹی نے اپنے بائیں ہاتھ سے میرے بائیں ہاتھ کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد اپنے دائیں ہاتھ کو اس اژدہے کی جانب اشارہ کیا، اشارہ کرنا ہی تھا کہ وہ اژدہا پیچھے لوٹ چلا گیا۔ میری بیٹی میرے گود میں بیٹھ گئی، کہنے لگے، میں نے کہا بیٹی یہ سب بچے کیا ہے؟ کہا ابو جان یہ سب اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے ہے، کل قیامت کے دن ماں باپ کی مغفرت کریں گے یہ بچے۔ ابو جان الم یعرف للذین آمنوا، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ایمان والوں کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو اللہ کے ذکر سے ان کے دل رونے پر مجبور ہو جائے؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ گناہوں سے توبہ کرے؟ اس کی بیٹی نصیحت کر رہے، باپ نے پوچھا بیٹی تم نے قرآن کیسے سیکھ لیا؟ کہا ابو جان جتنے بھی ننھے منھے بچے سبھی عربی جانتے ہیں، سب قرآن جانتے ہیں۔ اس کے بعد مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وہ ضعیف کون تھا؟
کہا وہ آپ کی نیکیاں، اور جو اژدہا بولا یہ آپ کے گناہ، آپ نے اتنا گناہ کیے کہ گناہ کی نوسط سے اتنے موٹے آپ نے کر دیے صاف، وہ آپ پر مسلط تھا۔ بہرحال مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے اتنے کے بعد میری آنکھ کھل گئی اور میں نے فوراً توبہ استغفار کیا اور بہت بڑے اللہ کے ولی اور بزرگ بن گئے۔ تو 15ویں شب میں جو ہے بہت سے اشخاص کی توبہ استغفار کو اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے۔ ان حدیث پاک کے اندر آتا ہے 6 آدمی توبہ کرنے پر تو اللہ تبارک و تعالی بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر ہے 6 شخص کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کی گناہوں کو معاف نہیں کرتا، لیکن اگر وہ انسان کیونکہ بہت ساری کتابوں میں احادیث میں یہ بات ہے، یہ واقعات موجود ہے، بڑے سے بڑے گنہگاروں نے جب توبہ کیا اللہ رب العالمین نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اچھے انسان ہیں۔ اچھا ایک بات میں اور عرض کرنا جا رہا تھا کہ قبرستان جانے کا بہت جگہ پر ماحول ہے، تو کس طرح سے جایا جائے؟ جانے کے ان کی چند آداب دارالعلوم دیوبند کے ایک مستند روایات کے ساتھ موجود ہے۔ قبرستان جائے تو سب سے پہلی بات قبرستان جا کر کے سلام عرض کرے۔ پہلے نمبر پر ہے کہ قبرستان جائے تو سر کی جانب سے نہیں بلکہ پاؤں کی جانب سے جائے، یہ آداب ہے۔ دوسری بات جانے کے بعد آپ جو پڑھیں سورہ اخلاص، سورہ فاتحہ، سورہ تکاثر ہے، سورہ یاسین ہے، سورہ ملک ہے، سورہ ہود ہے، یا جو بھی آپ کو یاد ہے۔ دوسری عادت کھڑے ہو کر پڑھیں، بیٹھ کے۔ تیسرے نمبر پر ہے کہ دعا پڑھیں، سلام کریں، السلام علیکم یا اہل القبور، یہ والی دعا پڑھیں الی آخر آیت۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہے کہ ان دعاؤں کو پڑھنے کے بعد آپ ان کے لیے یہ کہیں کہ اللہ ہم نے جو پڑھا ہے اس کا ثواب فلاں کو پہنچا جائے، بس سب سے میں عرض کر رہا تھا 6 اشخاص، بہرحال 6 نمبر 1 اس میں سے ہے شرک کرنے والا، دوسرے نمبر پر ہے شراب پینے والا، تیسرے نمبر پر ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، چوتھے نمبر پر ہے کینہ رکھنے والا، 5ویں نمبر پر ہے ٹخنوں سے نیچے پاجامہ پہننے والا، اور 6 نمبر پر ہے رشتہ توڑنے والا۔ یہ 6 اشخاص۔ لیکن میرے دوستو اگر کوئی صاحب ایمان صدق دل سے یہ توبہ کرے کہ اللہ آئندہ آج کے بعد اس طرح کے ہم سے گناہ سرزد نہیں ہوں گے، تو اللہ رب العالمین